اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، یا علی. فاتحہ شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. جانے جانا سید الاولین والآخرین، اکثر المرسلین، خاتم النبیین، سیاہ لا مقام، محبوب نسو جان، نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سلاسل ارباح کے بزرگان دین، بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا و مولا حضور سلطان المشائخ سید محمد نظام الدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا و مولا سرخیل الاولیاء عمدۃ الاصفیاء سند المحققین استاذ العاشقین حضور سید علی اجویری المعروف داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ فقراء صلحاء و رفاع علماء راسخین. جس قدر حضرات یہاں موجود ہیں، ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک، جو صاحب محفل کروا رہے ہیں ان کی آباء و اجداد کی ارواح تک، جو ساتھی یہاں پر دعا میں مشغول ہیں بما میرے، ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک، خود ہمارے صدور میں، قلوب میں اور خون میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، گودے میں، یا رب العالمین. فاتحہ شریف کا نور داخل فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ان کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، ان کا بھی لائیں گے. جیسے کہتے ہیں ایسے کرو لوگ. اب بس یار ایسے کرو یار، مہربانی. جیسے یہ کہتے ہیں ایسے کرو، یا تو تھی بہ جاؤ، راہ چھڑ دو، مہربانی کرو. تھوڑی مہربانی کر لو یار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود شریف پڑھیں. جتنا زور باتوں پہ لگایا اتنا درود شریف پہ لگا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پھر پڑھیں نا جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مظہر اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مظہر اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیری جیا کوئی نہیں. توجہ نال سنو. درویش کی طبیعت بھی بڑی عجیب و غریب جی ہے. آپ میرے واسطے آج دعا بھی فرماؤ. آج اللہ پاک نے تھوڑے بلا کے وعدہ نبھان دی میں نے خالی توفیق عطا فرمائی. میری طبیعت بھی بہت زیادہ متغیر ہے اور دعا بھی فرماؤ. تو گلاں جڑیاں تھوڑی دیر کران گے تو توجہ نال سنو. تے آغاز اتوں کردے ہاں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا اینج کر کے تیرے جیا دسو بھائی جے چہرے نو تکن والا مشکل کشا ہوئے. ایمان نال دسو مینو بھائی جس کے چہرے کو دیکھنے والا مشکل کشا ہو گئے, جس کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہو, جس کے گستاخ کی گردن کاٹنے والا فاروق اعظم ہو, جس کے قدم قدم پر غلام آزاد کرنے والا عثمان غنی ہو, جو تھوکے تو کڑوے زہر کنویں شہد جیسے میٹھے ہو جائیں, جو قدم دھرے تو رب فرمائے اب یثرب کو ہم نے مدینہ بنا دیا ہے, جو بات کرے تو حدیث ہو جائے, جو بات کرے تو حدیث قدسی ہو جائے, وہ جو رب کے نور کو بیان کرے تو قرآن کی آیات بن جائیں, امامت کرے تو 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, اگر لیٹے تو جبریل اپنے ہونٹوں سے تلیاں چاٹنا شروع کر دے. اور جواب دو جو پرواز کرے تو عرش پیچھے رہ جائے, مصطفیٰ آگے گزر جائے. عرش جس کی تلیوں کے بوسے لینے کے لیے بے چین ہو, رب جس کا مشتاق ہو, جبریل جس کے دروازے کا دربان ہو, میکائیل جس پر درود و سلام کے گجرے لے کر حاضر ہوتا ہو, یوسف کو جس کی زلفوں کا صدقہ حسن ملا ہو, ایوب کو جس کے نام کے وسیلے صبر ملا ہو, ابراہیم کو جس کے صدقے میں آگ گلزار ملی ہو, آدم کی لغزش جس کے صدقے میں معاف ہوئی ہو, تو پھر کہنے دو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے. ایک آواز نال بولو, سارے بولو پھر. کوئی زبان چپ نہ رہے. نعرہ رسالت. اور دب کے بولو نعرہ رسالت. اجے بھی میرے مزاج کے مطابق نہ بولے ہو, میں تو بیمار ہوتے پہ زور مار دا. نہیں پہلے گل سن لو. مفت میں جس جنت لینی ہے وہ اس نعرے کا جواب دے. لینی ہے حالانکہ اونج میں تمہیں کہہ رہے ہیں جنت تو تھوڑے نہ ہو چکی ہے. جنتی تساں ادو ہی ہو گئے اسے جنت تساں کلمہ سونے دا پڑھیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہے. سائیں نے فرمایا رب میرے نال وعدہ کیتا ہے, سونیا میں تیرا رب ہی نہیں جڑا تیرا کلمہ پڑھے جے انہوں دوزخ دے نیڑے بھی جان دیا. بولو زور سے نعرہ رسالت. تھوڑا جا آواز اچھا ہوا ہے.
مگر اجے داتا صاحب کی درگاہ تک نہیں پہنچ. سرکاروں کو سارا پتہ ہے, نبی پاک کو سارا پتہ ہے. نبی پاک کو جاننے کی ضرورت ہے؟ بتلاؤ, اونچا بولو, اونچا بولو تو حضور سن لیں گے. تو ادھر سے آواز جائے گی تو ادھر جائے گی, تو ادھر جائے گی تو ادھر جائے گی, کدھر جائے گی کہیں بھی نہ جائے تو سرکار سنتے ہیں. اور صحابی سننا ایک انہوں کا نام ہے خریم بن فاتق. خریم بن, آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ادو اسلام کو نہیں سن لیا ہے, ایک گل اور نہ سنے ہیں, پھر تو سنارے کا جواب دیا ہے. وہ اسلام کو نہیں لیا سن, اٹھ گم گئے انہوں نے. کہ وہ ہے جی اونٹ ان کے جی شاہ جی کریم نواز, اٹھ انہوں نے گم گئے. اونٹ لبن کو نہ ٹونڈن نکل گئے. رات آ گئی, صحرا, تو رات پہ گئی, اٹھ نہ لبن. رات آئی تو وہ گھبرائے تھوڑے جے. تو وہ زمانہ جاہلیت میں نا وہ جنگل جڑا جانا ہوں سی, صحرا میں جانا سی, وہ پھر اچھی آواز کہندا سی وہ پترا موبائل لیا. ایک موبائلوں کی بھی برکت سبحان اللہ. ایک کتنے تے کتنے جی صدقے واری جاواں, آؤ بلے او بلے جڑا, ایک یہاں اور ایک یہاں. وہ تو خود کہاں ہے میرے اکلے جیا. ایک ہاتھ یہ, ہم نے تو سنا تھا ادھر ان کا روزہ ادھر ان کی جالی, نہ یہ ہاتھ خالی. کوئی سمجھ آئیے؟ بولو نعرہ رسالت. ادھر ان کا روزہ اور ادھر ان کی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ. آپ اترا ہے رہنا دے ہی کم ہوندے کرما لیا. ادھر توجہ کر, چھوڑ میرے بچے. اے حدیث جی سنو, تو جی میں دس رہی ہوں سرکار تک دن پہ کہ نہیں؟ اچھا بولو. موبائل پاویں ہیں جی نہ ہوئے, دل جڑا ہے نا حضور والے پاسے ہوئے. بولو 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 بولو. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ تین سلامت رکھے مڑے. وہ حضرت خریم بن فاتق اس ویلے کیا جاتا سی اعوذ بے عظیم حاصل وادی. وہ پھر جڑے ہوندے سن نا اس ویلے حضور تو اسلام لے آن تو پہلے دی گلاں, وہ آدھے سن بھئی اے وڈیا وادی دیا جناں اساں تیری پناہ وچ آوندے ہاں. جن جڑا ہوندا سی نا اوتھے وڈا جن جڑا ہے وہ دی پناہ وچ آوندے ہیں. انہیں جدو کہا نا اعوذ بے عظیم حاصل وادی, فاتق ابن فاتق نے وہ جن سامنے آ گئے. جن سمجھ آئیے, سامنے آ گیا. اجے انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا. جن سامنے آیا انہیں کہا بات سنو, اب ہمارا زور گیا ہے ٹوٹ. جن کہہ رہا ہے ہمارا زور, ساڈا زور ٹوٹ گیا ہے, تو ہون سکہ ایک ہی چلدا ہے مصطفیٰ پاک دا. کوئی سمجھ آئی؟ میں تو حیرت ہوندی ہے, اللہ دی قسم میں حیران ہوندا ہوں. ہن جڑے بندے آندے سن کوئی پوت چمڑ گیا ہے, سن کوئی جن چمڑ گیا ہے. تم نے اپنا دل حضور کو دیا ہی نہیں ہے. اگر تم اپنا دل حضور کو دیتے, پتر قبضہ اس کا ہوتا ہے جس کی شے ہوتی ہے. دل سرکار کو دو, دل جب سرکار کا ہوگا تو نگاہ بھی مصطفیٰ کی ہوگی. سن جن چمڑ دے ہی تانے, اسا دل جی حضور نو دیتا نہیں. جی حضور نو دل دے دیو تو رب کعبہ کی قسم ہے جن آ کر تمہیں سلوٹ کرے کہ سلام ہو تجھ پر جس کے دل میں محمد کا عشق آباد ہے. پر رولا ہی یہ ہے نا, اسا گل سمجھی نہیں, اسا طریقہ جانیا نہیں, حقیقت پہچانی نہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نے کہا ساڈا زور ٹوٹ گیا ہے, زور سرکار دا ہے, تو تم جاؤ مدینے کلمہ پڑھ لے. میں انہوں آ گیا بھائی میں کلمہ پڑھ لما, کون نے ہو؟ میں انہوں نے آ گیا انہوں نے نام ہے محمد. انہوں تو سونا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں, انہوں نے نال دا دنیا تے کوئی آیا ہی نہیں. 1.25 لاکھ نبی انہوں دیا نعتاں پڑھ دے رہے, رسول سارے انہوں دی آمد دا انتظار کر دے رہے, اپنی امتاں نو انہوں تے درود و سلام پڑھنا سکھا دے رہے. تے رب تعالیٰ کائنات ساری جس واسطے بنائی وہ اور کوئی نہیں, آمنہ دا لال محمد ہی ہے.
ابن فاتح یہ خود بات بیان کی ہے آپ نے، خود روایت کے راوی بھی آپ ہیں. فرماتے ہیں میں کہا یار میں ٹرت جاواں اجے چونکہ مسلمان تو نہیں سننا ہوئے، چونکہ مسلمان جب بندہ ہو جاتا ہے پھر اس کی نگاہ سے مال و دولت نکل جاتا ہے. اجے کلمہ تو نہیں سی پڑھا، کہنے لگے یار میں چلا تو جاؤں ان کا کلمہ تو پڑھ لوں، پر ایک پرابلم ہے میرے جے اٹھ گم ہوئے ہوئے، تو جے میں اسے کلمہ پڑھن ٹر جاؤں اٹھ کون ٹونڈے گا؟ اے کان کھول کے سن لو، جیڑا بندہ میری گل دل نال سنے گا، ارادت نال سنے گا، اعتقاد نال سنے گا، اور وہ دل میں حضور دا عشق بیٹھ جائے، جے وہ گمیا مال نہ ملے تو میری تون وڈ دینا. پر شرط یہ ہے بیٹا بندہ مر نہ مٹے آقا پہ جو وہ بندہ کیا ہے، پھر بے خبر ہو جو بندوں سے وہ آقا کیا ہے. ہم مر مٹے نہیں ہیں، پریشان ستاں وگرنہ مر مٹا سی. جس محبوب نے کھوتے نو نواز دیتا، کتے نو نواز دیتا، اٹھ نو نواز دیتا، خشک تنے نو نواز دیتا، وہ تمہانے نہیں نواز سکتا؟ وہ تو آئے ہی نوازن نے، رب کعبہ دی قسم ہے صرف نوازن آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم ہے اللہ نے مخلوق کو نوازنے کے لیے صورت مصطفیٰ کو جلوہ گر کیا ہے. کوئی اور بات نہیں ہے، نوازنے آئے ہیں. خود ان کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، قسم رب کی حاجت نہیں ہے. اے جڑے ملا کہندے پہ بھوکے رہے نزور تے ملیا کچھ نہیں تھی، یہ تو وہ بکواس کرتے ہیں. ان کو وہ نظر نہیں آتا کہ ہاتھ ایسے انگلیوں بکھیر دی 1500 بندے پانی پی گئے. یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ ایسے ہاتھ رکھا اور 1500 بندے پانی پی گئے. تو صحابی کو جڑے نے پوچھا تابی نے، وہ 1500 بندے انگلیوں میں نکل گیا پانی پی گئے ہو 1500؟ انہوں نے کہا ہینج کر کے حیران نہ ہو، اساں ہے ہی 1500 سے ہاں، اگر 1.25 لاکھ بھی ہوتا تو پانی پی جاتا. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انہاں فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور تو ہینج کر کے حیران ہوتا ہے کیسے ہو گیا؟ جیسے آج 14ویں صدی کے مسلمان حیران ہوتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کیسے ٹوٹا. وہ کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اجے تو حضور نے اونجی ہینج کیتا سی، جے مٹان دا ارادہ کر دے چند دا نشان بھی نہ رہتا. رب کائنات کی قسم ہے حضور نے اپنا کمال دکھایا ہے، انگلی کا کمال پورے محمد کا کمال تے کسے تکیا ہی. یہ وہ بات وہیں سنا کر آپ کو سنا دیتا ہوں شہنشاہ بغداد کی. کل جو آپ کو فیصلہ آباد میں سنائی میں نے، شہنشاہ بغداد یہ تو حضور ہیں، اجے مولا علی نے بادش، اجے ساری اہل بیت ہے، اجے صحابہ پاک نے. میں حضور غوث پاک دی تو سنا دینا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر پہ کر دے سن، کہ کر دے سن ادھر میرے حال تکنا شاہ جی تقریر کر دے سن. ایک بندہ آ گیا تقریر میں مجمع میں آ گیا جی، نہ ہے انہوں نے ابو المعالی، کہ نہ ہے مجمع میں جا بڑے. انہوں نے کہا میں جا کے دیکھا بابے دیا شورتاں بڑیاں سنیاں، بابا بڑی تقریر کردا ہے تو بڑی گلاں کردا ہے بابا غوث پاک، تو بڑیاں بابا اور گلاں کردے ہیں، تو بابا بڑا عارف باللہ ہے، تو بڑا معرفت دا شیر ہے، شہباز ہے. اج جانے ہیں جا کے بابے دی تقریر سن دے ہیں بھی کیا کیے بابا. ابو المعالی کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ گیا مجمع کے درمیان میں، اگے آ کے بیٹھ گیا اور مجھے کچھ عارضہ لائق ہوا. میں نہ آ گیا پیشاب، تو پیشاب بڑی زوردار ہے، بڑا پیشاب بڑا زوردار. وہ میں دائیں بائیں تکیا تے 70,000 دا مجمع، لگ بھگ کتنا مجمع. ادھر میں نے دیکھا تو خلق خدا، ادھر جو دیکھا خلق خدا، پیچھے مڑ کے تکیا خلق خدا. میں کہا لے بھئی اج ابو المعالی ڈاڈا پڑھتے ہیں، پیشاب بھی زوراں دا، تو بندے بھی دائیں بائیں، اتھوں تو اٹھ کے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. تو ہن کراں کہ میں فرماندے نے. پھر میں ایک تک ایک خیال جدوں تکلیف زور دیتا نا مینوں پیشاب نے، تو میں پھر شہنشاہ بغداد ال تکیا. اے پترو سرکار تو سرکار ہے، اپنے سرکار کی نسل کی سنو. اینج کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا، تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے، تو غوث پاک وچوں غوث پاک نکلے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟
بھائی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں، ہے تو صحیح نا معاملہ؟ فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے ویرے اور اتھوں نکل وی آئے، وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے اور آ کر آپ کے پاس کپڑا تھا، میرے کول آ کے میرے سر دے ہوتے کپڑا پا دیتا، تو پھر مڑ کے جا کے ممبر تے بیٹھ گئے۔ میں نے جب کپڑا ڈالا نا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ویرانی جگہ پر دیکھا، نہر سی ایک بہ رہی ہے، ایک بوٹا لگے ہے کنارے تے، تو میرے کل چابیاں سن 15-20 اپنیاں، وہ چابیاں فٹو فٹ میں چادر نلوں کھولیاں، کھول کے درخت نل لٹکائیاں، توجہ چابیاں میں درخت نل لٹکا دیتیاں، چابیاں درخت نل میں لٹکا دیتیاں، میں استنجا کیتا ہے۔ اس تو بعد میں توجہ وہ ہون دیو یارا جے ادھر میرے حال تک وہ پترا چھوڑو، وہ چلدیاں بند رہ سن ہونیاں رہ سنے، فرماندن چابیاں لٹکا دیتیاں میں درخت نال، چابیاں میں کیتا استنجا، چابیاں درخت نال لٹکیاں، استنجا کرنے تو بعد میں کیتا اس نہر تے وضو کر کے میں اتھے پڑھن 2 نفل، تے نفل پڑھنے تو بعد میں چابیاں پھول گیا، چابیاں میں پھول گیا، تو اتنے وچ شہنشاہ بغداد دا ہاتھ مبارک آیا تو کپڑا ہٹایا ہے، تو جتھے میں بیٹھا ہوا ایسا اتھے ہی بیٹھا ہوا۔ توجہ کرنا، جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں، بھئی بیٹھا ہوا تھا جہاں وہیں پیشاب بھی میں کیتا ہے، وضو بھی میں کیتا ہے، نفل بھی میں پڑھن، تو چابیاں ککر نال ٹنگیاں، درخت نال ٹنگیاں، ہون مڑ کے پھر اتھے ہی وہی تقریر شروع، ایک لفظ بھی اجے اگے پیچھے نہیں سی، جڑا بیان جاری تھا وہی جاری تھا۔ اچھا بیان ختم ہو گیا، خلقت خدا ملی، میں بھی مل نہ سکا، بس کچھ لوگ ملے کچھ نہ ملے، دور سے سلام کیا، شہنشاہ بغداد اندر کمرے میں چلے گئے، وہ بعد وچ میں گھر ٹر گیا، چابیاں ویکھا، چابیاں کو نہیں، میں کہا اوہو چابیاں تو اتھے بھول گیا، ہن مینوں تو پتہ ہی نہیں وہ تھاں کیڑی ہے، جگہ کیڑی ہے، ملک کیڑا ہے، علاقہ کیڑا ہے۔ فرماتے ہیں 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، شہنشاہ بغداد سے کوئی نہیں ملاقات ہوئی میری۔ پھر میں نے کیا کیا، پریشانی کے عالم میں تھا، میرے دوستوں نے کہا یار تجارت کے لیے ہم نے جانا ہے فلانے ملک میں، چلے گا تو؟ میں آخیا چلو، انہاں سنگیاں نال میں نکل پیا۔ 14 دیہاڑے، کتنے دیہاڑے؟ 14 دیہاڑے ایسا سفر کیتا ہے، تو سفر تے سفر جاری، 14 دن کے سفر کے بعد اچانک وہ مقام آیا، نہر آئی، وہ درخت آیا۔ 14 دیہاڑے گھوڑے تے اٹھاں تے سفر کیتا، وہ مقام آیا، تو میں وہ درخت بھی پہچان لیا، تو نہر بھی پہچان لئی، تو میں دوڑدا بوٹے دے نیڑے گیا، تکیا تے چابیاں لٹک دیاں پیاں سے، چابیاں لٹک رہی تھی، میں گیا چابیاں سنبھال لیاں۔ اتھوں جدوں مڑ کے میں شہنشاہ بغداد دی برگاہ وچ حاضر ہویا، میرا دل کیتا بھی اگے جا کے آکھاں سونیاں یہ 14 دیہاڑیاں دا فاصلہ 14 منٹاں وچ کرام مارے آئی، بڑی قوت رکھدا ہے پیاریا۔ فرماندے جدوں میں اج نیڑے ہویا نا تو آپ نے میرا کان پھڑ لیا، میں اج گل کیتی نہیں، تے کان اج میرا مروڑ کے فرماندے خبردار جو کچھ ہویا ہے ہو گیا، یہ گل کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، اے ہمارا ادنا کام ہے، ابھی بڑا کام دیکھیں گے۔ اور لاہور کے باسیوں میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، جس کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے کمالات ادنا، یہ ہوں اس محمد کا اپنا کمال کیا ہے؟ اب آپ مقدی مقابیے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی اور ہے تو بتاؤ، جو سجدہ کرے تو ساری امت کو بخشوانے کے بعد اٹھے، کوئی اور ہے تو بتاؤ، جو اللہ کے عرش پر جائے تو مڑے تب تک نہ جب تک امت کی سند لے نہ لے وے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو راز ہے، میں تو کھولتا نہیں ہوں، میں تو ایک تھوڑے تھوڑیاں جڑیاں گلاں کردا، وہ بھی بندیاں نوں ہضم نہیں ہوندیاں، کردا تھوڑیاں میں اجے ساریاں نہیں کیتیاں، تھوڑیاں جڑیاں کیتیاں وہ ہضم نہیں ہوندیاں، وگرنہ رب تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہوا ہے، سن سکتے ہو تو سنو، ایک میں کھول دینا ہوں تھوڑا جا۔ اللہ پاک نے ہاتھ نپ کے نبی پاک دا، اے ہن اللہ جانے کیویں نپیا، کسے نال اللہ دا رابطہ ہے تو پوچھ لو اللہ کو، جے دا رابطہ ہے پوچھ لو، ہاتھ نپ کے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ غم نہ کر، میں تیرا رب ہی نہیں ہوں جو تیرے ایک امتی کو بھی دوزخ میں چھوڑ دوں۔ کہو نعرہ رسالت،
خیال آیا بھئی سارے اللہ بخش دے گا تو جنہ میری امت میں جنہ سنگیاں نے لوگوں دے حق مارے ہوں گے وہ کیا ہوئے گا. حضور فرماتے ہیں میرے من میں یہ خیال آنے کی دیر تھی, میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کندھے پر رکھ کے فرمایا محبوبہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ, میں کل عباد معاف نہیں کرنے کا اعلان کر چکا ہوں, لہذا میں قیامت کے دن ان کو آمنے سامنے کروں گا اور جڑا معاف نہیں نہ کرے گا انہوں میں اونچی جنت دے دیا گا. تو کہاں گا جی جنت لینی ہے تو معاف کر, وہ جنت کے چکر میں معاف کر دے گا, معاف ہونے والے کو تیری وجہ سے جنت عطا فرما. اور بول امتی نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کون ہے ایسا, کون ہے ایسا جس کو یہ مرتبے ملے ہو, کون ہے ایسا جس کا یہ لحاظ رکھا گیا ہو, کون ہے ایسا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو, کون ہے ایسا جس کے لیے جنت سے اسپیشل جبہ منگوایا جائے, کون ہے ایسا جس کے ناز قیامت کے دن برسر محشر رب اٹھائے, کون ہے ایسا جس کے استقبال کے لیے رب خود باب جنت پر آ جائے, کون ہے ایسا جس سے رب یہ فرمائے محبوبہ جی تو جنت میں پیر نہیں ترنا تو نبی آ ہی نہیں سکتے, جنت تب آباد ہوگی جب محمد تیرے قدم لگیں گے. تو بس یہ تو مقدی مقامہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا کوئی نہیں. اے میں دو قطرے پہ بیان کردا, میں نے قرآن دیاں زیراں تے زبراں تے شداں تے مداں تے سورتاں تے پاریاں دی قسم ہے, اے ساری دنیا دیاں علماء نے جیڑی حضور دی شان لکھی ہے ایک قطرہ نہیں لکھ سکے جے. جو کچھ میں بیان کر چکیاں ہزاراں تقریراں وچ ایک قطرہ نہیں بیان کیتا میں, وہ کملے ہوئے تے سمجھ وچ آنے والی گل ہی نہیں. جس بندے نے یہ کیا ہے کہ میں حضور دی شان دا حق ادا کیتا ہے وہ دے تو وڈا جھوٹا کائنات وچ کوئی نہیں. جس کسی نے بھی شان بیان کیا اس کو اینڈ میں یہ کہنا پڑا ہے لم یاتی نذیرو کا فی نظر. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت نافع, وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار یار گہرے یار مولا علی کے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کنوں نال سنے ہیں مولا علی پاک نے فرمایا ان نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, نافع فرماتے ہیں میں نے سنا علی پاک سے, علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول نائتہو لم مر مثلہو قبلہو ولا بعدہو. فرماتے ہیں کہ جس جنے نے حضور دی نعت دا ارادہ کیتا ہے, حضور دی شان بیان کرنے دا ارادہ کیتا ہے, کہ دے وچوں مولویوں وچوں نہیں صحابیوں وچوں, حضور دا دیدار کرنے والےاں وچوں, حضور دا پسینہ سونگن والےاں وچوں, حضور دے کپڑے پے کے پانی وچ پین والےاں وچوں, حضور علیہ السلام دے بال ٹوپیاں وچ سینے والےاں وچوں, حضور علیہ السلام ٹردین تے مٹی چک کے اپنی جیباں وچ پانے والےاں وچوں, بلکہ اجے بھی میں کل چھپا رہا ہوں. حضور نے پیشاب مبارک فرمایا, جس پتھر سے حضور نے جس ٹیلے سے پیشاب اطہر و اقدس و اعلیٰ و انور خشک فرمایا, رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ وہ پتھر بھی اٹھا کر اپنے گھروں میں آئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہاں کسی کو یہ وہم نہ چلا جائے بھئی پیشاب مبارک جناب والے پتھر لے آئے, دماغ میں رکھنا تو اور میں اور ہیں, رحمت عالم اور ہیں, بلکہ نانا آدم و نوح اور ہیں, آمنہ کا لالا اور ہیں, اللہ 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 اللہ, جبریل و مکائیل اور ہیں, آمنہ کا لالا اور ہیں. بے شک. او بیلیا ہوش کر, یہاں کہیں پیشاب کے لفظ سے مغالطہ نہ کھا جانا. وہ تو پیشاب اقدس و اطہر فرماتے ہیں تو مائی صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار جس جگہ استنجا فرماتے میں نے اکثر وہاں پر جا کر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب مبارک فرماتے ہیں تو میں چونکہ بیوی ہوں میں وہاں پر گئی تاکہ وہ استنجا وغیرہ کی جو جگہ ہے وہ صحیح رہے. جب میں گئی تو وہاں خوشبو آ رہی تھی, مجھے اس کے سوا کچھ نہ ملا, میں لوٹ کے آئی. پھر میں نے رحمت عالم جانا کی برگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا میرے آقا و مولا
میری ماں اور میرا باپ ابو بکر آپ پر قربان ہو جائیں. میں عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کے بطن اقدس سے کیا شے نکلتی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو کچھ دن تو نے کوشش کی ہے, اگر قیامت تک کوئی تلاش کرے اسے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے بطن سے نکلنے والی ہر شے کو زمین نگل لیتی ہے, اور جس جگہ ہم پیشاب کرتے ہیں اس جگہ سے قیامت تک خوشبو آتی رہتی ہے. کہہ دو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مثل تو اے لاہور سارا پڑھیا ہے, اے لاہور سارا بندیاں نال پڑھیا ہے. داتا صاحب کی طرح کوئی ہے؟ بولو 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 پیار نال. تو جے پترو یہ اتھے داتا صاحب دی مثل کوئی نہیں تو مصطفیٰ کی مثل کون سی ہو؟ ولی بھی یہاں پر ہیں, پیر بھی یہاں پر ہیں کہ کوئی نہیں؟ وٹا پٹو پیر بھی ہیں, ولی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, مولوی بھی ہیں. داتا صاحب جیسا کوئی لاؤ لاؤ. اللہ اللہ اللہ. وہ کچھ لوریوں نے اعتراض کیا تھا داتا صاحب پہ, تھوڑی مسجد لوری کے مولوی سن کون سن؟ اے زیادہ کیڑا انہوں نے کٹدا ہے نا. اب مولویوں نے کہا, انہوں نے کہا داتا صاحب پتہ کتھوں آ گیا ملنگ جناب نے لاہور دے قبضہ کر لیا, مسجد اپنی بنا لی تو مسجد کا قبلہ ہی ٹیڑھا ہے, اور تو کچھ نظر نہیں آتا. مسجد کا قبلہ ٹیڑھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا, داتا صاحب نے فرمایا مغرب کی نماز ان سب کو بولو میرے پیچھے پڑے. سارے انہوں کٹھا کر لیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ اکبر کی تھی تو کندھی غائب سیدھا کعبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگوں غائب کاند شاند اگوں غائب, سیدھا کعبۃ اللہ نظر آ گیا. سلام پھیر کر جی ہمیں بیعت کرو. نہ کہا بیعت کرنے کے لیے تمہیں نہیں دکھایا, صرف تمہیں یہ دکھایا ہے کہ اگر اس علی کی یہ پاور ہے تو اس علی کا عالم کیا. تو مثل سرکار کی مثل کہاں سے لائیں گے؟ لائیں گے کوئی سرکار کی مثل ملے گی؟ اے تو میں بڑا سوچ سمجھ کے میں کہا چلو تسی پنجاب دیو, میں بھی پنجاب دیا, میں بھی پنڈ دے رہنا لا, تو سوکھا جا شیر کوئی سنا دے, میں عربی میں بھی سنا سکتا ہوں. سوکھی جی میں گل کر دیتی, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. علمیاں کے لاویے پہ مقدی مقامہ پہ تیرے جیا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. ابھی آپ کی عقلوں کے مطابق میں بات کر لوں گا, اب آپ کی کھوپڑی شریف کے مطابق میرے کلیجے کے ٹکڑوں, وگرنہ اگر جو کچھ میرے دماغ میں نا وہ میں بیان کروں. ہے کوئی نہیں, اللہ پاک کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے. یہ جملہ آپ کی ہضم نہیں ہوا, اللہ کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ سن سکتے ہو تو سننا بھائی. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے, کس بات پر؟ آسمان دوسرے بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے زمینیں دوسری بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے کعبہ دوسرا بنا دے. اس بات پر بھی قادر ہے 1.25 لاکھ نبی دوسرے بنا دے. یہ بات اس کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے, محمد دوسرا بنا دے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے آئی؟ او خدا کرے تھوڑی کھوپڑی شریف چ بہ جائے. یہ تحت قدرت ہی نہیں ہے, تحت قدرت ہی نہیں ہے کہ دوسرا محمد ہو. فرمایا دوسرا کیسے ہو؟ ہم ایک سے عاشق ہیں, اسے ہٹا کر دوسرا لانا پڑے گا. عشق کا تقاضا یہ ہے, یہی رہے, یہی رہے. بنا کے محمد قلم توڑ دیتا. تو حضور کی تو حضور کی مثل کون لاؤ؟ بتائیں حضور کی مثل کون ہوگا؟ حضور کی مثل یہ 2 ٹکے کے مولویوں کی باتیں سن کر نہ اپنا دل ادھر ادھر کیا کرو. ادھر سے آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے نشے میں, یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو فلان ہے. یاد رکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, جس نے ایسے قدم رکھا ہو اور رب نے فرمایا ہو کہ میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کہاں حدیث ہے؟ بولو 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 ذرا سارے بولو, پھر سارے بولو, پھر سارے بولو. وہ پیر کتنے رکھے ہیں سرکار نے؟ کیڑی زمین؟ وہ بھائی ساری زمین تے پیر رکھے. وہ ہوش کرو ہے بھائیو. وہ بخاری شریف کے حدیث ساری زمین تے پیر رکھے. اتنے لاہور تے پیر رکھے, کراچی رکھے پیر,
پشاور رکھے پیر، ہندوستان میں رکھا، افریقہ میں رکھا، امریکہ میں رکھا، لنڈن میں رکھا، ڈنمارک میں رکھا، تو یہ ساری زمین پاک کہاں ہوگی؟ وہ پیر تے رکھے عبداللہ پاک دے گھر وچ، وہ بیلیا جنے عبداللہ دے گھر وچ پیر رکھیا ہوئے تے پیر دی تلی نال ساری زمین پاک ہو گئی، ہوئی کیویں؟ چومیاں سے۔ اور محبوب کی تلی کو زمین نے چوما، رب نے فرمایا ساری پاک۔ توبہ 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 توبہ، ننھے سے محمد پاک۔ یہ حضور کا بچپن ہے، جس کے بچپن کا یہ حال ہے اس کے 55 کا عالم کیا ہو؟ یہ حضور کا بچپن ہے۔ ننھے سے سرکار پاک نے جب قدم رکھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو فرمایا ساری زمین پاک ہو گئی۔ اور جس کی تلی کی برکت کا یہ حال ہے اس کے سر کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کی عزت و عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ وچ کوئی نہیں، صحابہ وچ کوئی نہیں، صحابہ وچ جنے قسم خدا دی میں مولا علی دی شان بیان کرا تو بڑے کلیجے پھٹ جان، مولا علی دے نال دا کوئی نہیں۔ او مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ اٹھ کے مولا علی کہہ دیتے میں چاچے دا پتر ہاں، میں تہاڈی مثل ہاں۔ تے نالے تساں کہیا نہیں کہ ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ وشاری، یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اس کا اور میرا دادا ایک ہے، اس کا اور میرا نسب ایک ہے، اس کا اور میرا حسب ایک ہے۔ انا والی من نور واحد، یہ تو میرا ایک نور نال بنائے گئے ہیں۔ تو نالے تساں یہ نہیں فرمایا کہ محبو کا محبی محبی محب اللہ و مبغض کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ، تو تساں یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو تساں یہ نہیں فرمایا ان علی اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تساں جدوں یہ گلاں کیتیاں میں تہاڈی مثل نہیں اٹھے مولا علی، نہیں اٹھے۔ جنا ویکھو مولوی کی کہاں دال گلے گی جہاں مولا نہ اٹھے۔ کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اور مولوی دی دال کتھوں گلنی ہے جتھے مولا نہ اٹھن۔ وہ مولا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق سامنے بیٹھے ہیں، عثمان غنی سامنے بیٹھے ہیں، وہ جنا سامنے بیٹھا ہے جنہاں نام سلمان فارسی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت ایسے ایسے رقص کر کے روزانہ صبح صبح رقص کرتی ہے، اور مشتاق کو یا اللہ یہ 4 بندے کدوں میرے وچ داخل ہون گے؟ انہاں چوہاں مقداد بھی نے، انہاں چوہاں وچ سلمان بھی نے، وہ چارے دے چارے مولا علی سمیت سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے حضرت ابوبکر صدیق دا اے مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جدوں جنت محشر دے میدان وچ میرا ابوبکر سامنے آوے گا نا جنت دے، تو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آوے گی یا اللہ اس ابوبکر کو مجھ سے گزار دے۔ کیا بات۔ حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی جنت کے اندر قدم دھریں گے، جس ٹائم قدم دھریں گے ساری جنت جگمگ 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 عثمان کے چہرے کے نور سے کرے گی۔ اور یہ مرتبہ اور یہ مقام، اور جڑے سامنے بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سہرا سر پر رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں ایکم مثلی، ایکم مثلی، تواڈے وچ کون ہے وہ میری مثل؟ کون ہے؟ یا مصطفیٰ خیر الورا۔ انہاں عربی وچ کیا ہونا ہے، میں تو پنجابی وچ گیا ہے، کیا ہونا یہی ہے یا رسول اللہ۔ حضور جدوں پوچھ رہے ہیں ایکم مثلی، فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، فرمایا میں تو راتاں اپنے رب نال گزاردا، میں راتاں اپنے فرمایا ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اٹھ کے کوئی نہیں آ گیا مولا علی پاک نے جناب سانو بھی اللہ ہی کھلاندا ہے تو سانو بھی اللہ ہی پلاندا ہے، لیکن حضرت علی جان رہے ہیں یہ جڑا کھلاندا پلاندا ہو رہے، یہ کھلانا پلانا بولو اچھا بولو۔ پھر ندائی ذرا اس بات پر بھی تو غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ ارے وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، وہ فقط عاشق تھے اے پیارے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہیں حضور نال انہا عشق کرو، حضور نال محبت کرو، بیڑا پار حضور دی محبت نال ہونا جے، اور کسے گل نال بیڑا پار نہیں جے ہونا۔
ہو سکتا ہے تواڈیاں نمازاں ضائع ہو جان، ہو سکتا ہے تواڈے روزے ضائع ہو جان، ہو سکتا ہے تواڈا حج ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے تواڈیاں تسبیحاں ضائع ہو جان، پر حضور کی محبت میں پھڑکنا ضائع نہیں ہوگا، حضور کی محبت میں تڑپنا ضائع نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کی محبت کرنے والوں کا تو مقام ہی بہت اوپر ہے اور حضور کا مرتبہ بہت اوپر ہے۔ کتاب کا نام ہے عین الفقر، لکھنے والے جنے کا نام ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تعالی۔ نام سنے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے 140 کتاباں لکھیاں، ایک کتاب ہے وہ نام ہے عین الفقر، کہ نام ہے اس میں جو کچھ وہ حضور کی امت کے اولیاء کی بات لکھتے ہیں وہ سنو تو چکرا جاؤ، سنو۔ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضور کی امت کے فقیروں کو فرمائے گا، جبریل سے کہے گا انہاں ساریاں نو کٹھا کر فقیراں نو تے انہاں دے ساریاں دے خیمے پل صراط دے کنارے تے لوا دے۔ پھر فرماتے ہیں جانتے بھی ہو کہ فقراء امت مصطفیٰ کے خیمے پل صراط پر کیوں لگائے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ خیمے فرشتہ فقراء امت محمدیہ کے خیمے پل صراط کے کنارے پر لگوائیں گے تو ان خیموں میں سے نور نکلے گا جو جا کر جہنم میں گرے گا اور جہنم کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ ابھی سرکار کا خیمہ اور ہے، اور جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں۔ پھر سن لو، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان۔ پھر بولو نمازیں بھی تب قبول ہیں جب حضور کی محبت ہو، حج بھی تب قبول ہے جب حضور کی، روزہ بھی تب قبول ہے جب حضور کی۔ اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، میں قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں، توجہ توجہ توجہ، اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہے، اور ہے الحمدللہ، راتی اتنے بجے تک گلی بچ بہ کے کوئی بہ ہی نہیں سکتا، بہ سکتا ہے؟ اچھا بولو، اے پگڑی والی سرکار بولے، بہ سکتا ہے؟ کھلوتے ہوئے کیوں؟ یہ دیکھو کیوں کھلوتے ہو؟ محبت ہے نا؟ وہ میرے نال محبت نہیں، جی میرے نال بھی ہے تو کسی وجہ دی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، میں تقریریں بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب جو میں تقریریں کرتا ہوں تو آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، تو یہ ذرا سرکار دی گل سناتا ہے۔ پترا 100 گز رسا تے سرے تے گڈ، 100 گز رسا تے سرے تے، مطلب ہے تم میرے لیے نہیں آئے ہو، مصطفیٰ کے لیے آئے ہو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈے ایڈے پیسے پہ دے دیں، کائے کو دے رہے ہیں؟ کوئی محبت نہیں ان کو؟ بولو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، رات گزر رہی ہے، کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ 2:10 ہو گئے، 2:15 ہو گئے، 2:15 بجے تک گلی میں بیٹھے ہو، کوئی محبت نہیں ہے؟ اور اس محبت کا صلہ سنو کیا ملے گا، کان کھول کے سنو۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا جس کے دل میں میری محبت کا ایک ذرہ بھی ہوگا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ فرمایا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، پہلے ان کو بخشواؤں گا۔ ایک گل بڑی غور دی، ایک گل بڑی غور دی، میں ادا بڑی غور دی ہے، پھر ایک باری میں ادا بڑی غور دی ہے بھائی، میں جنت میں پیر نہ تراں گا، پہلے بخشواؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں میری محبت کا ذرہ ہوگا میں اسے بخشواؤں گا، بخشواؤں گا۔ بخشا ہو جائے گا جس کے گناہ ہو۔ اس کا مطلب ہے حضور کو پتہ ہے اے میرے محبت والے نے، اے چلے نے، اے دیوانے نے، انہاں دے اعمال وچ نقص ہوئے گا، پھر بھی انہاں کوئی اور سہارا نظر نہیں آئے گا، یہ میرا ہی نام لیندے رہن گے۔ تو فرمایا میں لجپال ہوں، اس محبت کا میں انہیں صلہ کیا دوں گا جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے دیا۔ کیا؟ تمہارے پاس دل تھا، تم نے وہ مجھے پیش کر دیا۔ اب میرے پاس اللہ کی عطا سے شفاعت ہے، میرے پاس محبوبیت ہے، میرے پاس رب کے قرب کا درجہ ہے، میں اپنے رب سے بات کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ تم صرف مجھے دل دے سکتے تھے، وہ تم نے دے دیا، اب دل میں نے لے لیا ہے۔ اب آؤ اور معاشر کو دیکھو کہ مصطفیٰ کیا کرتے ہیں۔ وہ تمہارا کام تھا جو دنیا میں تم نے کر دیا، آج حشر میں ہم سجدہ کر کے تمہارے گناہوں کو بخشوا کر تمہیں لے جائیں گے۔
جڑا ایک بندہ نعرہ مارے باقی سارے بولو, اس طرح ڈسٹربنگ ہوندی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ایک باری سارے رل کے بولو نعرہ یا رسالت. رسول اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور توجہ جی, حضور پاک دیکھ رہے ہیں, حضور پاک سب دیکھ رہے ہیں. کون مار کھا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون نعرے لگا رہا ہے, کون تانے سن رہا ہے, کون باتیں سن رہا ہے, سب حضور دیکھ رہے ہیں. اللہ, اور حضور اس کا صلہ تمہیں دیں گے قیامت کے دن. بے شک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور کو سب پتہ ہے, سب جانتے ہیں. حضور میں جو بار بار کلمہ پڑھتا ہوں میرے سامنے حدیثیں ہیں, چلے ہو. اور میں تو دساں وہ جڑی فاتح پاک والی گل سی وہ میں پوری نہ کر سکیں حدیث شریف. وہ فرما دے نا بھائی, میں نے اس جن نے آخیا ہے چاہ, میں آخیا میرے اٹھ کون ڈھونڈے گا, اونٹ میرے کون ڈھونڈے گا. انہوں نے جن نے کہا تو حضور دی برگاہ چ جا, اٹھ تیرے میں ڈھونڈ کے دے دیں. سانو جن چمڑ جاندہ ہے, کیا ہوتا ہے جی, اچھا بولو جی, جس گھر درود نہ پڑھیا جائے اتنے جنہ نہیں آمنا تو کس آمنا ہے. جس گھر نبی پاک دی نعت نہ پڑھی جائے, جس گھر کلمہ شریف نہ پڑھیا جائے, جس گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پیش کیا جائے, پترو اتنے جنہ آمنا ہے. یاد رکھو گے پھر پیر بھی 2 نمبر مل سن. مسکین شاہ جی بندے کتوں مل سن, انہاں دا نام بھی مسکین ہے, اونج بھی مسکین نے, اتوں پھر سید بھی نے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر تمہیں ملیں گے عامل, پھر جو تمہیں دیکھتے ہی لوٹ لیں گے. ہاں جی تواڈے تے کچھ ہویا ہے, شکر کرو بچ کے ساڈے کول آ گئے. کوئی گل سمجھ آئی؟ وہ فٹو فٹ کرو, شکر دا کلمہ پڑھو, تسی ساڈے کول پہنچ آئے ہو, تانوں تے تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے, راہ وچ ہی تہاڈی گردن مڑی ہوئی ہونی چاہیے. 2 منٹ میں تم سے وہ ہزاروں کے نوٹ ہی ڈھیں گے. آئے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں, چھوڑ کے در حضور کا, چھوڑ کے در تو بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو. چھوڑ کے در حضور کا, ادھر ادھر بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو. پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں. سونا دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو خدا جو عقل دے. وہ جن ہے یہ حدیثاں سن کے نا تھوڑے اپنے عقیدے نو بھی سیدھا کرو. ایویں ہی نہ نس پیا کرو بھائی مینوں جن چمڑ گیا, پوت چمڑ گیا, فلان چمڑ گیا. میری تو ایئر وائٹ کیو ٹی وی پہ ایک بندے سے بحث ہو گئی, وہ دیوبندی پیر بنیا ہوا ہے, وہابی پیر بنیا ہوا ہے. اگر میرے کو 3600 جن نے, میں کہا چل یار 10 ہوئے میری جیب وچ کی ہے, آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو. میں اگر لڑنے واسطے نہیں آیا, 3600 جن تیرے کو نے, تو کسی ایک نو پوچھتے لا بھی میری جیب چکی ہے, ہم کو نہیں پتا چلتا. میں کہا پتر لگتا ہے یہ غلام مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. اے میں کہا بچہ اے چکر چکر کسی اوریجنل کیتے ہون گے. اور وہ کیوں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے, میرے سامنے حدیثیں ہیں. وہ یہ جنوں کا سردار کہہ رہا ہے بھائی تو سرکار کو جا, اٹھ میں ڈھونڈ دو. وہ جنہ بھی کدے اٹھ ڈھونڈے ہو اچھا بولو, پر یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا, اچھا بولو تیرے جیا سونے جے کدے تیری غلامی آ جاوے تو جن بھی پھر غلام بن دیں. رب کعبہ کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, بلکہ حضور کے غلام تو جنوں کو تھکتے بھی نہیں ہیں, لت بھی نہیں مار دے. اللہ دی قسم چاک میں آتا. واقعات میرے ذہن میں بہت سارے ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے, یہی بات حدیث شریف میں پوری کرتا ہوں. انہاں کہا میں اونٹ ڈھونڈا گا. انہاں کہا پھر ڈھونڈو, لو جی 7 اونٹ انہاں دے گھومے ہوئے, 7 اونٹ. توجہ جی 7 اونٹ گھومے ہوئے. اس جن نے جناب توجہ کی, جس طرح لایا اٹھ 7 دے 7 کھلوتے ہوئے. کتنے؟ انہیں کہا انہاں وچوں ایک تے بہ سیدھا مدینے جا. انہاں کہا بھائی جی یہ جڑے باقی اونٹ نے اے میں گھر چھوڑ کے پھر مدینے جا سا. ہن جن بھی سنو, جن سی وہابی نہیں سی. کوئی گل سمجھ آئیے نہیں ہے, جن تھا وہابی. اس جن نے آگیا وہ چلیا, جے میں ڈھونڈ سکتا ہوں تو باقی اٹھ تیرے گھر نہیں پہنچا سکتا. مینوں تیرے گھر دا بھی پتا ہے, مینوں پتا بھی نہ دس. یہ اٹھ لے کے میں تیرے گھر جاواں گا, دیر نہ کر, جتنی جلدی ہو سکے آمنہ دے لال پر پہنچ جا. حضرت خریم بن فاتح کہتے ہیں میں وہاں سے چلا, اونٹنی پر بیٹھا,
سواری کرتا کرتا مدینہ شریف پہنچا تو جمعے والا دن تھا تو مسجد میں جمعہ حضور خطبہ پڑھا کر نماز پڑھا کر حضور پاک حجرے کی طرف جانے کا خیال فرماتے تھے. صحابہ باہر نکلتے تھے, ابھی حضور تھے مسجد میں خیال فرما رہے تھے, کچھ صحابہ نکل رہے تھے. فرماتے ہیں میں مسجد بوئے کے گیا نا تو میں نے ایک صحابی ملیا ہوتا نا ابو ذر غفاری, تو مجھے دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی نواں آیا ہے سونے سرکاراں نو ملنا ہی. میں آخیا جی. انہیں آخیا اونٹنی اتنے بن چل میرے نال. اونٹنی میں بوئے تے بن دیتی, اندر میں گیا. سرکار نے فرمایا او بھائی ہن تو دسیں گا جو کچھ تیرے نال پیش آیا یا میں دساں؟ تو میں چپ ہو گیا. تو میرے دل میں خیال آیا بھلا تکا تو صحیح انہوں پتہ بھی ہے یا اونچی آ کے میں دساں. تو میں یہ نہیں آخیا دسو, میں چپ ہویا. تو فرمان لگے نو بیلیا غم نہ کر, وہ جس دن اونٹ ڈھونڈ کے دیتے نا وہ میرا ہی غلام ہے. تو وہ اونٹ تیرے گھر پہنچ گئے خیر سلامتی نال. ہوں ہاتھ اگے کر کلمہ پڑھاواں تے جنتی بنا. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میرے بھائیوں, حضور کے ہو جاؤ. آپ کا جان بھی محفوظ, آپ کا مال بھی محفوظ. جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور مال بھی. اچھا بولو. میری چھوٹی بیٹی ہے نا نور فاطمہ. سنو میری گل. میں کراچی میں تھا, وہ میرے گھر والے کہیں وہ بچی کو بخار ہوا, وہ اسپتال لے گئے. اسپتال لے کے گئے, ڈاکٹر چیک کیا, انہوں نے کہا جی دل سوراخ ہے. لو جی. اچھا میں تویزاں دا میں منکر کو نا, پر میرے کو ٹائم کو نہیں ہوتا. تویز ویز کدے نہیں لکھے, منکر شنکر بھی کوئی نہ. اللہ کے بندوں کی, اللہ کا بندہ ایسے کر دے میں تو فائدہ ہو جاتا ہے. کیا کر دے؟ تویز لکھنا دور کی بات ہے جی, یہ ہینج کر دے تو رب کعبہ دی قسم کو دی ہینج نال اللہ تقدیر بدلا دینا. اور بندہ خدا کا ہو, بندہ خدا کا ہو, بندہ مصطفیٰ کا ہو, پھر کام ہوتا ہے. وہ میں وہاں کراچی میں بیٹھا ہوا, یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, اس لیے کوئی کرامت نہیں سنانے لگا ہوں, سائیں کی بات سنانے لگا ہوں. اترا تو اپنے آپ انہوں نے حوالے تک کرنا. مجھے فون کیا گھر والوں نے, کہا وہ بڑی گھر والی میری بڑی گھبرائی ہوئی, وہ بڑا مسئلہ ہو گیا. میں آخیا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا؟ ٹیلی فون پہ وہ بچی کے دل میں جو ہے سوراخ. وہ میں نے کہا بھائی آپ کسی اور کے ڈاکٹر کے پاس چیک کرا دیتے. ڈاکٹر نے بھی کہہ دیتے تو جو بچے راستہ چھوڑ دو, وہ میرے پتر تھوڑے جی اگے ہو جائے, تھوڑے جی اگے ہو جائے, تھوڑے جی ذرا فوٹے قرآن ہو جاؤ, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. ہاں وہ جناب جو گزر رہی ہے وہ میری بھی ماں ہے اور آپ کی بھی ماں ہے, اور اگر ہماری اپنی ماں یہاں سے گزرے گی تو ہم ضرور راہ دیں گے, اور جب ان کو راہ دیں گے تو یہی سمجھنا اپنی ماں کو راہ دیا ہے, اس پر بیڑا پار ہو جائے گا. وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میں نے تو پریشانی کے عالم میں نے اسے کہا ڈاکٹر سے, دوسرے ڈاکٹر کو لے گئے, وہ جو اسلام آباد لے 3-4 ڈاکٹر چیک, انہوں نے کہا جی کڑی دے دلے سوراخ, یہ بچنا ہی نہیں, این جو ہون جو فلاں. وہ شان خدا, وہ بچی میری ایسی ہے, اس کے یہاں لکھا ہوا ہے محمد. ایسے یہ میری زندگی پہلی باری ہونا تھے تمہیں دس دیں, اس تو پہلے میں بیان نہیں کی تھی یہ گل یہاں پر. اور وہ اس اسم پاک کی وجہ سے نا یہاں اس کی نس ہی ایسی ہے کہ وہ سبز رنگ میں, سبز رنگ میں وہ جب بات کرتی ہے نا تو پھر وہ سبز رنگ چمکتا ہے, اور اسی کے دل میں سوراخ بتلا دیا. اب میں جناب بڑا ٹینشن میں آیا, آنکھیں بند کر کے نا میں نے سرکار سے صرف یہ کہا بھائی یا رسول اللہ ساڈا کیڑا زور ہے, مال ہے تہاڈا. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے دعا کرنا روزہ رسول دے, تو آپ نے جڑی دعا کی تھی وہ سنو. آپ فرماتے ہیں ماں دونوں بھائی بیٹے, اعلیٰ حضرت پڑھا رہے نا, ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست. ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست, سب تجھ کو سونپے یا رسول اللہ. ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست, سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ تواڈے ہی حوالے میں کی تھے. میں نے بس صرف سرکار سے اتنا عرض کیا جناب مہربانی فرمایا, عقیدہ میرا جس طرح کا ہے تواڈے سامنے, اللہ پر یقین کرو, کلمہ پڑھو سارے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ میں کسی ڈاکٹر کو گیا نہ کسی نے چیک کرا, میں آپ بھی نہیں جانتا. آپ بھی میرے سارے سنگیاں پتہ ہے, سارے جڑے میرے قریبی نے سلسلے والے, کوئی کرے اگے پیچھے. ہوں بھی میرے بخار سی تو ہوں پسینہ آیا, بہتری ہو گئی. کوئی آپ بھی میں تھوڑا جہا اوائڈ ہی کرتا ہوں, ذرا دور ہی دور رہو ڈاکٹروں کو, مدینے والے پاس روک کرو. اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں علاج سنت ہے, آپ نے کروانا ہے تو لاکھ مرتبہ کروائیں. میں بات کر رہا ہوں, کوئی میری بچی ہے, خیری میری ہے, 2 سال گزر گئے, کوئی دل ہے, کوئی بچی ہے, خیری میری ہے, نہ وچ کوئی سوراخ ہے, نہ ہی کوئی مرض ہے, نہ ہی کوئی بیماری ہے. کیا سمجھ رکھا ہے دامن مصطفیٰ کو؟ اللہ اللہ اللہ. اے کوئی گپ نہیں تے کھچ نہیں پترو, اے دامن رسول ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, بڈڑی دا مر گیا سی پتر, بڈڑی دا مر گیا سی پتر. تے حضرت انس بن مالک آدھے نا اساں گئے ہیں, اساں نے نہیں سی پتا پتر مر گیا بڈڑی دا. تو بڈڑی مکے شریف وچوں آئی مدینے شریف میں, تو پتر بڈڑی دا وہ گئے پوچھنے واسطے نے نبض چیک کیتی. انس بن مالک کہندے نے وہ تو فوت ہو گیا, پتر مریا ہوا بڈڑی دا. تو بڈڑی باہر بیٹھی ہوئی, مائی صابن وابن نہیں صابن. فرماندے نے اساں باہر نکل کے مائی نو اساں کہیا بھئی مائی تے بڈڑی ہے, اگر اساں اس بڈڑی نو دسیا بھی تیرا پتر مر گیا تو مائی ہونی مر جائے گی. پھر ہم نے کہا مائی اس کی طبیعت ذرا سخت ہے. پھر ہم نے کہہ ہی دیا بھی بس اس کی حالت صحیح نہیں ہے, گیا وہ. مائی رونا شروع کر دیتا. مائی کہا میرا پتر نہیں مر سکتا. کیسے مر سکتا ہے؟ اے حدیث شریف سنا رہے ہیں تمہوں, حدیث شریف گپ نہیں. مائی نے ہاتھ ایسے کیے اور مائی نے کہا پروردگارا میں تیرے اور تیرے رسول کے آسرے پر مدینے میں آئی ہوں, اللہ میرا کوئی سہارا اور نہیں ہے, تیرے اور تیرے نبی کے سہارے پر آئی ہوں. تو میں نے تو مکہ چھوڑا ہے تیرے نام پر, تیرے محبوب کے دامن کی نسبت پر بھروسہ کرتے ہوئے. اس بڈڑی حالت میں تو میرا بیٹا لے کر جا رہا ہے, میں تجھ سے تیرے محبوب کا نام دے کر کہتی ہوں میرا بچہ واپس کر. فرماتے ہیں یہ لفظ کہنے کی دیر تھی, وہ جڑا صحابی بہت ہو گیا سی انہیں چادر لا کے پرے ماری تو درود شریف پڑھ جا, اٹھ کے بیٹھا, میں نے کہا کھانا لے کر آؤ, کٹھے کھانا کھاتے. کہہ دو اب نعرہ رسالت. آپ کے مسئلے حل ہو جائیں, آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. آپ سارے مجھ سے وعدہ کرو, حضور سے محبت کرو, سارے ہاتھ کر کے کرو گے, آپ کی روزی میں برکت ہو. رسول کے غلام ہیں, موت بھی حیا, حضور سے وفا کرنا, حضور سے محبت کرنا. میں نے جس طرح بھی آپ سے جو باتیں بھی میں کر سکوں میں نے کی ہیں, میں نے اپنا پورا زور مارا ہے آپ کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جائے. اگر میں اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو, تغیر صحت کی وجہ سے, تو میں معافی کا خواستگار ہوں. حضرت نے جو مجھے موضوع کہا ہے میں محرم میں سنا سکتا لازمی, بلکہ 9 محرم والا لکھ لو, لکھ لیں اور لکھ لیں او بھائی 9 محرم کا لکھ لینا جی, ڈائری لکھ لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بڑی ہی محبتوں. اور بھائی شاہ صاحب قبلہ نے مسئلہ پوچھا ہے جناب ابی طالب کا, کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب ابی طالب کے ایمان کے بارے میں. میں صرف آپ کو ایک بات بتلاؤں گا, میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں, آپ اس کو خود پڑتال کر لیں. دیکھو ایک بات سنو, آپ کا کیا خیال ہے بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کے بارے میں؟ کیا خیال ہے, کیسا بندہ ہے؟ سبحان اچھا بولو, حق اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, حق فرید. ان بابا صاحب کی گل بھی سن. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بندے ہیں حضرت بندہ نواز غیث الدراز بابا صاحب کے خلیفہ اعظم شاہ نظام الدین اولیاء. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ادھر توجہ, آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے روز فرمایا مولا علی سے, بھئی علی مبارک ہو,
میں تینوں مبارک دینا تو مینوں مبارک دے. یہ حضور نے فرمایا مولا علی سے. ہاں جی علی تم مجھے مبارک دو میں تجھے. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ تمہوں مبارک ہوئے تو مینوں تساں دے دیتی، پر مینوں کو نہیں پتہ لگا بھی میں تمہوں کس چیز دے دیتی تو تساں مینوں کس چیز دے دیتی. اللہ. آپ نے فرمایا ابھی ابھی میں اپنی امی جان، اپنے ابو جان اور تیرے ابو جان سے مل کر آ رہا ہوں. میں نے ان تینوں کو قبر سے کھڑا کیا، اللہ. کھڑا کر کے میں نے خود انہیں کلمہ پڑھایا اور اپنے ہاتھ پر بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد پھر سولا دیا. ہوں اور جڑا کوئی مرضی ہے کہندا رہے سانو حضرت فرید کے خلیفے تے بھی یقین ہے، محبوب اللہ تے بھی یقین ہے، اس روایت پر بھی یقین ہے، اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کا ہے. اور حضور علیہ السلام کے ویسے ہی سارے خاندان کے لیے انتہائی ادب کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور بلکہ اگر زیادہ علم نہ ہو تو سر نیچے کر لینا چاہیے. مائی صاحبہ کا نام آئے سر نیچے کر لو، حسنین کا نام آئے سر نیچے کر لو. پترو ساڑھے منہ ہی اس لائق نہیں اسا یہ نہ لے سکاں تو بک بک کرنے والا دی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ ہمیں عشق رسول پر موت عطا. آمین آمین.